سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 35، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس کے بعد پھر 37 نمبر آیت میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ ایک دانہ کھانے کی بنیاد پر اللہ کے حکم پر وہ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جس کی حکمتیں تھیں، اور رب ذوالجلال نے ان پہ رجوع برحمت کیا۔ اب اس سارے پس منظر کو رفظ میں کیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے جنت سے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا، یہ تفصیل کے ساتھ ان کی تفسیروں میں موجود ہے۔ مثلا تفسیر عیاشی کے اندر، یہ شیعوں کی تفسیر ہے، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 41 پر ہے۔ یہ عام لوگوں کے لحاظ سے بھی دعوت فکر ہے کہ یہ ہم ان پر کوئی بہتان نہیں باندھ رہے، بلکہ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا پردہ چاک کر رہے ہیں، جو ہم پہ فرض ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں آگاہ کریں۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ساری اس کو حدیث قرار دے کے لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث کی صورت میں یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اراد علی آدم فی المیثاق ذریتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر میثاق میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیش کیا۔ یہ ارادہ کا مفعول بھی ہے، ذریتہ، آپ کی اولاد کو، یعنی قیامت تک جو آنی تھی ان ارواح کو۔ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئ علی علی علیہ السلام و فاطمہ صلوات اللہ علیہا تتلوہما والحسن والحسین یتلوان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ جو منظر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی، اس میں یہ پنجتن پاک بھی حضرت آدم علیہ السلام کو نظر آئے۔ صورتحال یہ تھی کہ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئ علی علی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اس حالت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی جس طرح ساتھ والے شخص کے کندھے پر بازو رکھ کے چلا جاتا ہے۔ و فاطمہ تو صلوات اللہ علیہا تتلوہما، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دو ہستیوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ والحسن والحسین یتلوان فاطمہ، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ یعنی یہ سارا انہوں نے منظر بنا کے حدیث بنائی ہوئی ہے۔ فقال اللہ یا آدم ایاک ان تنظر الیہم بحسد، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آدم، ان ہستیوں کی طرف حسد سے مت دیکھنا، ان ہستیوں کی طرف حسد سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اہبط کا من جواری، اگر تم نے حسد سے ان کو دیکھا تو میں تجھے یہاں جنت سے نکال دوں گا، اپنے پڑوس سے نکال دوں گا۔ فلما اسکنہ اللہ الجنت، جس وقت، یعنی وہ یہ مرحلہ بھی جنت سے بھی پہلے کا تھا، اس جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا رب ذوالجلال نے، مثل لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علی و فاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم، تو ان کے سامنے جنت میں رب ذوالجلال نے یہ ہستیاں کیں، یعنی ان کی تمثال، ان کے روپ سامنے دکھائے جنت میں رب ذوالجلال نے۔ وہ پہلا وہ تھا یعنی ایک عالم ارواح کا منظر، اور پھر یہ جنت کے اندر یہ روپ پانچ تن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دکھائے صلوات اللہ علیہم۔ فناظر الیہم بحسد، تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ حسد سے ان کو دیکھا، یعنی اللہ کے پہلے نبی پر پہلا بڑا الزام
اور یہ کہ معاذ اللہ نافرمانی اللہ کی، کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے حسد نہیں کرنا، اور انہوں نے پھر ان سے حسد کیا۔ ثم عرضت علیہ الولایۃ، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی ولایت کو پیش کیا، یعنی 5 ہستیوں میں سے 4 کی ولایت کو پیش کیا۔ فانکرہا، تو لکھے حضرت آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اس ولایت کا انکار کیا، یعنی نبوت کا امتحان بذریعہ ولایت لیا جا رہا ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے کھاتے میں ایک انکار ڈالا جا رہا ہے۔ فرمتہ الجنۃ بعوراقہا، پس جنت نے ان کو پھینک دیا، جنت سے باہر آ گئے۔ یعنی ایک طرف تو نص قرآنی ولا تقربا ھذہ الشجرہ، جب سارا معاملہ اس شجرہ کے لحاظ سے ہے، اور کسی کے بغض حسد کا معاملہ ہی نہیں، اور کسی کی ولایت یا عدم ولایت کا معاملہ ہی نہیں، تو انہوں نے یعنی اس قدر زہر گھولا ہے انبیاء علیہ السلام کے خلاف۔ اب آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں مثلا کہ ان کو جو اہل بیت سے پیار نہیں، یہ تو وہاں باز نہیں آئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ انہیں اہل بیت سے نفرت تھی، معاذ اللہ اہل بیت کا انہوں نے انکار کیا، اہل بیت کی ولایت کا انکار کیا، اور اہل بیت سے حسد کیا۔ تو ان سے بچ کون سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں؟ یہ ہمارے کچھ سادہ پیران طریقت کے لیے بدعوت ہے کہ جو اپنے مریدوں میں یہ ایوارڈ ان روافظ کے ذریعے سے لینا چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں کہ وہ پیر صاحب بڑے محب اہل بیت ہیں، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے وفادار نہیں ہوئے، پیر صاحب کے کیسے ہوں؟ یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں ان کا الزام ہے کہ انہیں بغض تھا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تنگ نظر تھے بڑے، اور ولایت علی انہوں نے نہیں مانی، اور اس کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کی بنیاد پر ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یعنی ایک نبی کو ایک ولی کی بنیاد پر انہیں بطور سزا معاذ اللہ جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ یعنی سب گھڑ کے اتنا ان کو شرع صدر حاصل ہے بات گھڑنے میں، یعنی ان کے بڑوں کو اب آگے پھر نیچے تو اس بدی کا جو بدی کا فیض ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا کہ اوپر یعنی آیات کے اندر، قرآن کے اندر یہ بات نہیں آ رہے، یعنی حدیث کی تشریح میں یا آگے ائمہ کے اقوال میں وہ تو دور کی بات ہے، قرآن میں جو نص قطعی ہے ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس شجرہ کے سارے معاملے کو سائیڈ پہ کر کے یہ کہتے ہیں اصل مسئلہ ہی سارا اہل بیت کا تھا وہاں پہ، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نکلے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بغض کی وجہ سے ہے معاذ اللہ۔ یعنی کہاں اوپر جا کے انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اور کہاں سے یہ کرتے آ رہے ہیں، اور مسلسل آج تک وہ حملہ جو ہے وہ باقی ہے۔ پھر آگے یہ لکھا ہے فلما تاب الی اللہ من حسدہ، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسد سے، فلما تاب الی اللہ من حسدہ واقر بالولایۃ، اور مولا علی کی ولایت کو مان گئے، ودعا بحق الخمسۃ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام غفر اللہ لہ، اور جب پھر پنج تن پاک کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشا۔ وذالک قولہ تعالی فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہتے ہیں یہ ہے وہ آیت کی تفسیر، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات پائے، حالانکہ وہ کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، اور انہوں نے پیچھے سے جو ساری ایک صورتحال گھڑی، اور پھر کتنی اس کے اندر گستاخیاں ہیں مقام نبوت کی، اور یہاں ہی یعنی غیر نبی کو نبی سے بڑھانا، اور یہ ساری صورتحال اس کو وہ ایک قرآن کی آیت قرار دے رہے ہیں، یعنی ایک تو اس آیت کے اندر ولا تقربا ھذہ الشجرہ اس کے لحاظ سے، اور دوسرا جو ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات اس کے لحاظ سے، یعنی یہ اتنی بڑی ان کی واردات ہے
قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو مانتے ہیں تو اس مقصد کے لیے مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں اور اس انداز میں مانتے ہیں، اور ویسے ان کے نزدیک معاذ اللہ سارا بدلا ہوا ہے، جس میں اتنی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، اس طرح کی، جس میں یہ انہوں نے دلائل دیے ہوئے ہیں کہ سارا قرآن معاذ اللہ بدلا ہوا ہے، جو لفظ بچے ہوئے ہیں ان لفظوں کے آگے معنی انہوں نے اتنے بدلے ہوئے ہیں، ان کو اصل میں تو بدلا نہیں، وہ پورا ہے، یہ اس کو ادھورا بنا کے پھر جو آیات ہے اس کے اندر بھی اس طرح کا یہ دھندا کرتے ہیں۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی آج کسی مرکز بھنگ کا کوئی دھواں زدہ ذاکر اس نے یہ باتیں کی ہوں، یہ ان کے مذہب کے امام ہیں، یعنی جن کو وہ مجتہد مانتے ہیں، جن کو اپنے مذہب کا فقیہ اور ستون سب کچھ مانتے ہیں، اور صدیوں سے یہ کتابیں ان کی چھپ رہی ہیں اور یہ موجود ہے۔ یہ ہے یعنی اصل ان کی صورتحال، جس پر لیبل کیا لگایا ہوا ہے، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سارا انہوں نے جو دھندا کیا، قرآن کی خلاف ورزی کی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر کئی الزام لگائے، ان کی توہین کی، غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دیا، اس سب سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم جنت کی ٹکٹ ہے، لیکن وہ جو شریعت میں ہے، جو حدود کے اندر ہے، اور جو محبت اہل بیت جس کو یہ اپنی طرف سے قرار دیں، جو قرآن سے ٹکرائے، ایمان سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے، تو وہ ہرگز وہ محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ وہ دین متین پر حملہ ہے، اور دین متین سے بہت بڑی بغاوت۔ اب یہ بات صرف ایک جگہ نہیں، ان کی کئی کتابوں میں ان کے جو بڑے بڑے ستون ہیں، مثلا ان میں ملا باقر مجلسی ہے ان کا، جو حیات القلوب کے اندر جلد نمبر 1 میں اس نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، لکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ یعنی یہ سارا ذکر کر کے درخت کا، پھل کھانے کا، اس میں یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ پھل کھانے کی وجہ کیا بنی، وہ حسد اہل بیت تھا، تو حسد اہل بیت کی وجہ سے پھر اس طرف وہ گئے، اور پھر یہ آگے معاملہ سارا چلا۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ مسلط شد بر حوا تا نظر کرد بسوئے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد، کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف حسد کی نگاہ سے دیکھا، یعنی ان کے مفروضے دیکھو اور ان کا جہان تحقیق۔ کہتے ہیں تا خرد از آن درخت، چنانچہ آدم خرد و خدا اشارہ از بہشت بیرون کرد و از جوار خود بزمین فرستاد۔ تو یہاں بھی ان کے یعنی جنت سے دنیا میں آنے کا جو سبب بیان کیا، وہ دانا کھانے سے بھی پہلے وہ کیا تھا کہ نظر کرد بسوئے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد، حسد کی نگاہ سے دیکھا تو یہ سبب بنا۔ تو اس طرح یعنی انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر ایک تو ویسے انکار کیا، پھر اس طرح کی تعریفیں کر کے یعنی ایک غلط اپنی طرف سے گھڑ کے ایک فکر جو ہے بتائیے۔ اب جس وقت کوئی شخص یہ چیزیں سنے گا شروع سے، تو وہ کیسے نبیوں کا ادب کرے گا؟ اس کے نزدیک غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینے کی بات کفر کیسے ہوگی؟ وہ تو شروع سے ہی یہی چاٹتا کھاتا آئے گا کہ اصل معاملہ سارا یہ ہے، نبیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ، اور انہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، اور یہی سارا معاملہ ہے۔ تو یہ یعنی ایک شروع سے لے کر انہوں نے دین متین پر ایک آری چلائی ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہے وہ بڑے بڑے درخت کٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔